بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں ہے۔ شرح باب ہادی عشر کی تیسری فصل جو صفات سلبیہ کے بیان میں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب تک آپ کے سامنے صفات سلبیہ میں سے جو 5 ہیں ان کو بیان کیا۔ چھٹی چیز جو صفات سلبیہ میں سے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے معنی اور حال نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت کروں۔ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اشاعرہ، معتزلہ اور شیعہ ان کا اختلاف ہے۔ ایک بحث ہے کہ خداوند منان کی صفات خدا کے لیے کیسے ثابت ہے۔ معروف جو نظریات ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہے، شرح منظومہ کے اندر مرحوم حاجی نے ان کو ذکر کیا ہے، البتہ دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فقط شرح منظومہ میں ہے، یعنی یہاں پر بھی ہے، وہیں سے میں نقل کر رہا ہوں۔ شرح منظومہ میں مرحوم حاجی حکماء، اشاعرہ اور معتزلہ کی نظر کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ قطعاً امامیہ کا نظریہ بھی وہی حکماء والا ہے۔ خداوند متعال کی صفات خدا کے لیے کیسے ثابت ہے؟ اس کے لیے 3 نظریات ان تینوں گروہ کے ایسے ہیں۔ حکماء اور امامیہ کا ماننا ہے کہ صفات خدا عین ذات ہے، ابھی وضاحت کروں گا۔ اشاعرہ کا ماننا ہے کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے، کہ ابھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اور معتزلہ نافیین للصفات میں آتے ہیں، وہ صفات خدا کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذات نائب مناب صفات ہے۔ یہ 3 معروف نظریات ہیں۔ یہ مطلب اگر سمجھ میں آ گیا تو یہاں پر جو شارح فاضل مطالب کو ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل روشن ہو جائیں گے۔ پہلے میں آتا ہوں حکماء اور امامیہ کے نظر کی وضاحت کروں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ صفات خدا عین ذات ہے۔ دیکھیں، صفات خدا کے بارے میں 2 طریقوں سے آپ نگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ صفات کے بارے میں مقام مفہوم میں نگاہ کرتے ہیں، مفاہیم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، مفہوم علم، مفہوم قدرت، مفہوم حیات، مفہوم ذات خدا۔ ایک مرتبہ آپ صفات کو مفاہیم کے مقام میں دیکھتے ہیں۔ 2، ان صفات کو مصداق خارجی کے عنوان سے دیکھیں کہ خارج میں یہ صفات جو واجب تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، مصداق کے اعتبار سے دیکھیں۔ پس یا ان صفات کو مفاہیم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں یا اس مصداق خارجی کے عنوان سے کہ جو ذات واجب کے لیے ثابت ہے اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ صفات کو مفاہیم کے اعتبار سے دیکھیں تو حکماء کا ماننا ہے کہ مفاہیم کے اعتبار سے صفات متغیر ہیں، مختلف ہیں۔ واقعاً مفہوم علم غیر از مفہوم قدرت ہے، مفہوم قدرت غیر از مفہوم حیات ہے، مفہوم حیات غیر از مفہوم ارادہ ہے۔ صفات باری تعالی مقام مفہوم میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، واقعاً مفاہیم یہ جدا جدا ہے، لیکن مقام مصداق اور خارج کے لحاظ سے یہ صفات خدا عین ذات ہے۔ عین ذات ہے یعنی کیا؟ یعنی خارج میں ایسے نہیں ہے کہ ایک ذات خدا ہو اور پھر اس کے لیے صفت علم جداگانہ طریقے سے آپ ثابت کریں۔
صفت قدرت کو جداگانہ طریقے سے آپ ثابت کریں، صفت حیات کو جداگانہ طریقے سے ثابت کریں، صفت ارادے کو جداگانہ طریقے سے ثابت کریں، نہ 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 نہ، بلکہ وہ جو ذات ہے عین علم ہے، وہ جو ذات ہے عین قدرت ہے، وہ جو ذات ہے عین حیات ہے، وہ جو ذات ہے عین ارادہ ہے، یعنی مصداق کے اعتبار سے ذات اور صفات میں دوئیت نہیں ہے، وہی ایک وجود واجب مصداق عینی ہے، وجود کا، علم کا، قدرت کا، حیات کا، ارادے کا، خارج میں دوئیت نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ ذات صفات سے متمایز ہو اور صفت کو آپ اس کے لیے ثابت کریں۔ مثلا ہم لوگوں کا وجود، ہم لوگوں کے وجود میں خارج کے اعتبار سے بھی ذات عین صفات نہیں ہے۔ مثلا میرا ایک وجود ہے، پھر اس کے لیے ایک صفت علم جداگانہ ثابت ہو رہی ہے، میں جدا ہوں، میرا وجود عین علم نہیں ہے، کیونکہ اگر میرا وجود عین علم ہوتا تو میں کبھی بھی جاہل نہ ہوتا، جبکہ خداوند متعال کے مورد میں مصداق کے اعتبار سے وہی ذات عین علم ہے، وہی عین علم عین قدرت ہے، وہی عین قدرت عین حیات ہے۔ اسے کہتے ہیں صفات خدا عین ذات ہے، یعنی خارج میں، مصداق میں ذات اور صفات کے درمیان کوئی غیریت نہیں ہے۔ خوب، اس کے مقابلے میں اشاعرہ کا نظریہ ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے، کہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، زائد بمعنی مغایر ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا مفہوم میں تو تغایر ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں حتیٰ مصداق خارجی میں ایک ذات خدا ہے اور اس کے علاوہ صفات ہے، جو صفات ذات کے مغائر ہیں لیکن ذات کے لیے ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں صفات خدا زائد بر ذات ہے۔ اشاعرہ کا یہ ماننا ہے کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے، یعنی مغائر ذات ہے لیکن ذات کے لیے ثابت ہے، جیسے ذات ازلی ہے صفات بھی ازلی ہے۔ یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ صفات خدا معانی ہے، ہر صفت ایک معنی اور خاصیت ہے جو ذات خدا کے لیے ثابت ہے۔ ہم یہاں پر جو صفات سلبیہ میں ذکر کر رہے ہیں، یعنی فاضل شارح اور علامہ، وہ اس اشاعرہ کی نظر کو رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کے لیے معنی ثابت نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ذات خدا جدا ہو اور ایک صفت دوسری صفت معنی کی شکل میں خدا کے لیے ثابت ہو، نہ، یہ غلط ہے۔ خود کیوں غلط ہے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تیسرا نظریہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ معتزلہ ایک طرف سے اشاعرہ کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، بھائی کیسے مانے کہ خدا کی ذات پر صفات زائد ہے، مغایر ذات ہے؟ اس کا تو لازمہ یہ ہوگا کہ مقام ذات وہ مر و کن ہے، مقام ذات صفات سے خالی ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذات جدا ہے، صفات جدا ہے، ولو ان کے وہ صفات و ذات کے لیے ثابت ہے، لیکن مقام ذات تو صفات سے خالی ہوا، یہ معذور۔ اور دوسرا معذور لازم آئے گا تعدد قدما، قدیم پھر ایک نہ ہو، کیونکہ ایک ذات قدیم، پھر آپ صفات کو بھی قدیم قرار دیں، خب تعدد قدما لازم آئے گا۔ معروف یہ ہے اشاعرہ کے نزدیک کہ صفات ثبوتیہ 7 ہے، خب تعدد قدما لازم آئے گا، قدماء ثمانیہ لازم آئے گا، لازم آئے گا کہ 8 خدا ہوں، 8 قدیم ہوں۔ خب دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ معتزلہ ایک طرف سے ایسے پھنسے، دوسری طرف سے عین ذات سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو معتزلہ نے کہا کہ خدا عالم نہیں ہے، یعنی کیا؟ یعنی صفت علم ایک معنی کی صورت میں خدا کے لیے ثابت ہو، نہ ایسے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟
کہتے ہیں کہ ذات خدا قائم مقام صفات ہے، یعنی خدا کام وہ کرتا ہے جو عالم کرتا ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے لیے صفت علم ہے۔ خدا کام وہ کرتا ہے جو قادر کرتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ قدرت خدا کے لیے ثابت ہے۔ ایسے صفت کو قائم مقام، ذات کو قائم مقام صفات قرار دیتے ہیں، یہ معتزلہ کا نظریہ۔ یہ تین معروف نظریات۔ اچھا، اشاعرہ کا نظریہ باطل ہے، میں نے دو دلیلوں کی طرف اشارہ کیا، بنیادی دو دلیلیں یہی ہے۔ خوب لازم آئے گا، ایک، خدا مقام ذات میں صفات سے خالی ہو، کیونکہ عین ذات نہیں ہے، یعنی خود مر ذات صفات سے خالی ہے۔ دو، تعدد قدماء لازم آئے گا۔ اشاعرہ کی نظر غلط ہے، معتزلہ کی نظر بھی غلط ہے، وہ کہتے ہیں خدا کے لیے صفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، خب یہ تو غلط ہے، یعنی خدا کو کمالات سے خالی کیا۔ درست بات وہی حکما کی ہے۔ اچھا، ایک مطلب اور آپ کی بات کو ختم کروں، ایک مطلب اور ہے کہ خدا کے لیے معنی ثابت نہیں ہے، اور حال کہ ابو ہاشم، کہ اس کا فرقہ بعد میں چلا بہشمیہ کے نام سے، وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے ایک حال ہے کہ آج تک مفکرین اور دانشور کہتے ہیں کہ عالم علم میں چند چیزوں کا معنی نہیں ہو سکا۔ بھائی ابو ہاشم، یہ جو بہشمی ہے، یہ جو احوال خدا کے لیے چار حال ثابت کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے آج تک خود بیان ہی نہیں کر پائے۔ بعض مفکرین کہتے ہیں کہ چند چیزیں، تفرع نظام، حال ابو ہاشم، کسب اشعری، آج تک ان کا معنی نہیں ہو سکتا، سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بعض نے کہا وہ کلام نفسانی جو اشاعرہ کا ہے وہ بھی، یہ ایسی چیزیں کہ وہ خود نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ عبارت کو دیکھیں، بعض مختصر توضیحات عبارت میں بھی عرض کروں گا۔ قال السادسۃ، چھٹی صفت صفات سلبیہ میں سے، فی نفی المعانی، معانی کی نفی میں، کہ یہ اشاعرہ کے نظریے کی طرف اشارہ ہے، ابھی توضیح دیں گے۔ والاحوال، کہ ابو ہاشم باشمی فرقہ جو ہے، وہ جو احوالات اربابی وضاحت کروں گا ان کی نفی کے بیان میں۔ فی نفی المعانی والاحوال عنہ تعالی، خدا کے لیے معانی اور احوال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَادِرًا بِقُدْرَةٍ، اگر واجب قادر ہو قدرت زائد کے ذریعے سے، وَعَالِمًا بِعِلْمٍ، اگر وہ عالم ہو علم زائد کے طریقے سے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ تمام صفات اسی طریقے سے زائد و ذات خدا پر، تو لَفْتَقَرَ فِي صِفَاتِهِ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى، تو ذات میں تو نہیں ہے، پس ذات صفات میں ان معانی کی طرح محتاج ہو، فَيَكُونُ مُمْكِنًا، پھر واجب تعالی اگر محتاج ہو تو ممکن بن جائے گا، هذا خلف، جبکہ اپنے فرض کیا یہ واجب ہے۔ اقول، شارح علامہ بیان کرتے ہیں، ذهبت الاشاعرۃ الی انہ تعالی قادر بقدرۃ، اشاعرہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال قادر ہے قدرت زائدہ کے ذریعے سے، عالم بعلم، عالم ہے علم زائد کے ذریعے سے، یعنی ذات علیحدہ علم علیحدہ ہے، وحی بحیات الی غیر ذلک من الصفات، اسی طریقے سے دوسری صفات، وہی معان، یعنی خصوصیات ہے، قدیمت، قدیم ہے، زائدت علی ذاتہ، یعنی غیر ذات ہے، قائمت بہا، اور ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وقالت البہشمیہ، ابو ہاشم جبائی کے پیروکار، انہو تعالی مساو لغیرہ من الذوات، جیسے ہم ایک ذات رکھتے ہیں خدا بھی ذات رکھتا ہے، ذات رکھنے میں خدا اور ہم برابر ہے، نعوذ باللہ۔ وَمَمْتَازٌ بِحَالَةٍ، پھر خدا میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ کہ خدا ایک حالت کی وجہ سے دوسروں سے جدا ہوتا ہے، تو سما الالوہیہ، اس حالت کو الوہیت کہتے، معبودیت۔ وَتِلْكَ الْحَالَةُ
وہ حالت الوہیت توجب لہو احوالا اربعہ، خدا کے لیے احوال اربعہ کا سبب بنتی ہیں۔ وہ احوال اربعہ کیا ہے؟ وہی القادریت والعالمیت والحییت والموجودیہ، یہ چار احوالات ہیں۔ آغا ابو ہاشم اس حال کا معنی تو کر، کیا ہے؟ کہتے والحال، شارح فاضل بیان کرتے ہیں والحال عندہم باشمیہ کے نزدیک حال صفتون لموجود، ایک موجود کی صفت تو ہے لیکن ولا توصف بالوجود ولا بالعدم، نہ وہ موجود ہے نہ وہ معدوم ہے۔ عجب، اگر کہتا ہے موجود ہے تعدد قدما لازم آتا ہے، اگر کہتا ہے کہ بھائی وہ چیز معدوم ہے نہیں ہے تو پھر حال کیا ہے؟ لہذا اس نے کہا کہ بابا یہ حال ایسی چیز ہے نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ تبھی میں نے عرض کیا کہ آج تک وجہ العرض پر کوئی بندہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ حال کیا ہے، نہیں سمجھ سکا یعنی اس کا معنی نہیں ہے، غیر معقول بات ہے۔ والباری تعالی قادر باعتبار تلک القادریہ، عالم باعتبار تلک العالمیہ الی غیر ذالک، وبطلان تلک الدعوی ضروری۔ آگا یہ جو بہشمیہ بات کر رہے ہیں اس بات کا بطلان بالکل روشن ہے، کیونکہ آگا لأن شیء اما موجود او معدوم، آگا چیز یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، وجود اور عدم میں تناقض ہے، اور تناقض کے بارے میں یہ ہے کہ ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان اذ لا واسطۃ بینہما، موجودیت اور معدومیت میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی درمیان میں کوئی تیسری چیز ہو، نہ موجود ہو نہ معدوم ہو، غلط ہے۔ ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان۔ وقال الحکماء والمحققون من المتکلمین کے امامیہ ہے، وہ کہتے ہیں انہ تعالی قادر لذاتہ، خدا قادر ہے ذاتن یعنی قدرت عین ذات ہے، وعالم لذاتہ الی غیر ذلک من الصفات، وما یتصور من الزیادت من قولنا کہ ذات عالمۃ وذات قادرۃ، یہ جو اشاعرہ کہہ رہے تھے زیادت کی بات کہ ذات ہے پھر اس کے لیے علم ہے، ذات ہے اور اس کے لیے قدرت ہے، فتلک امور اعتباریۃ زائدۃ فی الذہن، اگر وہ لوگ یہ کہنا چاہیں کہ یہ صفات مقام ذہن میں ہمارا ذہن ذات کو اور صفت کو جدا جدا تصور کرتا ہے تو مقام ذہن میں مفاہیم کی حد تک بھلے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لا فی الخارج، اما مقام مصداق اور خارج میں ایسے نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور مطلب حق بھی یہی ہے، لنا یعنی ہمارے پاس دلیل یہ ہے، انہو لو کان قادرا بقدرت، اگر خداوند متعال قادر ہو قدرت زائد کی وجہ سے، او قادریت یا حال قادریت کی وجہ سے، بقدرت اشارہ کی طرف اشارہ اور او قادریت بہشمیہ کی طرف اشارہ، او عالما بعلم او عالمیت الی غیر ذلک من الصفات، لازم افتقار الواجب فی صفاتہ الی غیر، لازم آئے گا کہ واجب اپنی صفات میں غیر کی جانب محتاج ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لأن تلک المعانی والاحوال مغائرۃ لذاتہ قطعا، کیونکہ وہ معانی اور احوال عین ذات خدا تو نہیں ہے، غیر ہوں گے، اور جب غیر ہیں تو خدا اپنے کمالات اور صفات میں ان کا محتاج ہے، اور جو بھی محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ مُمْكِنٌ، اور ہر محتاج ممکن ہوتا ہے۔ فَلَوْ كَانَتْ صِفَاتُهُ زَائِدَةً عَلَىٰ ذَاتِهِ، اگر صفات خدا مغایر ذات خدا ہو تو لَكَانَ مُمْكِنًا هَذَا خُلْفٌ، کہ میں نے دو اشکالات اور اشکالات کی جانب اشارہ کیا۔ ایک اشارہ یہ کیا کہ پھر لازم آئے گا کہ مقام ذات صفات سے خالی ہو، اور دو تعدد قدما۔ خوب، اس طریقے سے یہ بات بھی تمام ہوئی۔ آخری صفات سلبیہ میں سے کہ الحمدللہ اس کے بعد ہماری بحث توحید باری کے بیان میں یعنی خدا شناسی کے بارے میں، تیسری فصل جو صفات سلبیہ کے بارے میں وہ تمام ہوگی۔ تیسری فصل یہ ہے کہ خدا غنی ہے، واقعاً ایسے ہی ہے، کیونکہ واجب الوجود کمال مطلق ہے، لہذا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کہ یہ مطلب اتنا واضح ہے کہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
قال السابعۃ انہ تعالی غنی، بے پرواہ ہے، محتاج نہیں ہے، لیس بمحتاج، کیوں؟ اس لیے کہ لأن وجوب وجود ہی دون غیر ہی، کیونکہ واجب الوجود خود ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز، اس کے علاوہ بقایا تمام ممکن الوجود ہے۔ اس کا واجب الوجود ہونا اور دوسروں کا واجب الوجود نہ ہونا یقتضی استغناءہ عنہ، مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ واجب مستغنی اور بے پرواہ عنہ اس غیر سے، و افتقار غیر ہی الیہ ہے، اور وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ غیر واجب واجب کا محتاج ہو۔ اقول من صفات السلبیہ کونہ لیس محتاجا الی غیرہ، صفات سلبیہ میں سے یہ ہے کہ خدا غیر کی جانب محتاج نہیں ہے مطلقاً، کہ خود ہی واضح کریں، لا فی ذات ہی ولا فی صفات، نہ اپنی ذات میں محتاج ہے نہ اپنی صفات میں، یہ مطلقاً کا بیان ہے۔ وذالک، اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ لأن وجوب الوجود کے الثابت لہ یقتضی استغناءہ مطلقاً عن مجموع ما عداہ، اس لیے کہ وجوب وجود کہ جو خدا کے لیے ثابت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا یعنی واجب الوجود مستغنی اور بے نیاز ہو مطلقاً، یعنی ذات میں صفات میں بے نیاز ہو ان مجموع ما عدا ہو، واجب کے علاوہ تمام چیزوں سے۔ فلو کان محتاجن، اگر خدا نعوذ باللہ محتاج ہوتا تو لازم افتقار ہو، تو پھر تو اس کا افتقار لازم آتا، احتیاج لازم آتی، فیکون ممکنن، تو پھر اس صورت میں ممکن ہو جاتا۔ تعالی اللہ عنہ، خدا بزرگ برتر ہے احتیاج سے، بل الباری جلت عظمتہ، بلکہ باری تعالی کہ اس کی عظمت بزرگ اور عظیم ہے، مستغنن عن مجموع ما عدا ہو، تمام ما عدا سے بے پرواہ ہے، والکل رشحۃ من رشحات وجود ہے۔ سبحان اللہ۔ شرح باب عادی اجر کی یہ عبارت ہمیں بہت پسند ہے کہ اس عبارت کا بیان ملا صدرہ کی اسفار اربعہ، وہاں پر انہوں نے کھولا ہے کہ تمام عالم وجود خداوند متعال کے وجود کے رشحات میں سے ایک رشحہ ہے، ظل ہے، سایہ ہے، جلوہ ہے، وذرۃ من ذرات فیض وجود ہی، اس کے فیض وجود کے ذرات میں سے ایک ذرہ ہے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہماری گفتگو فصل ثالث میں بھی تمام ہوئی، کہ اس طریقے سے پہلی بات جو اصول دین 5 ہیں، توحید یعنی خدا شناسی کے مباحث تمام ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں فصل رابع کو شروع کریں گے جو عدل الہی کے بیان میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔